بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتقاف للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا اتنی ہی کہ زیادہ اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہماری طاقت کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کریم کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی اللہ کریم نے انسان کو نعمت عطا فرمائی ہیں، نعمتوں میں چاہے وہ سواری میں ہیں یا اور نعمتیں ہیں، خاص کر یہاں جو سواریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم جو انسان کو سواریاں عطا فرماتا ہے۔ سواریاں مختلف ہیں کہ موٹر سائیکل کی سواری ہے، سائیکل کی سواری ہے، کار کی ہے، یا اس کے علاوہ اور جہاز ہے، کشتیاں ہیں، بس ہے یا ریل، جو بھی سواریاں ہیں سب اللہ کریم کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب اللہ کریم کی طرف سے نعمتیں ہیں اور بندوں کے فائدے کے لیے اللہ کریم نے یہ تیار کروائی ہیں۔ یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی نعمتیں ہیں اور اللہ کریم نے تیار کروائی ہیں۔ یہ بندوں کا ذہن بنایا اللہ کریم نے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان بنا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز انسان بنا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بنوانے والا خالق ہے، اس نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، یہ چیزیں دی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز تیار ہو کے سامنے آئی جو انسان سواری کے بطور استعمال کرتا ہے۔ تو ہر سواری جو ہے اللہ کریم کی نعمت ہے، اس لیے ہر سواری جو بھی آپ استعمال کر رہے ہوں، پاؤں ہیں تو پاؤں بھی اللہ کریم کی طرف سے یہ سواری ہی ہے۔ تو جس کے پاؤں نہیں ہیں اس سے پوچھا جاؤ کہ پاؤں کی قدر کیا ہے، جس کے پاس اور سواریاں نہیں ہیں ان سے پوچھا جائے۔ اس لیے ہر نعمت کی اپنی اپنی شان ہے اور ہر نعمت کا اپنا مقام ہے، اس لیے ہمیں ہر نعمت کا اللہ کریم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے آخر اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اسی رب کریم کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو دنیا میں لوگ سفر کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تجارتی سفر کرتے ہیں، کچھ کاروباری کرتے ہیں، کچھ اور دنیا کے معاملات کے سفر ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی سفر ہوتے رہے ہیں، صحابہ کرام کرتے رہے ہیں سفر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں
حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر پر جاتے تھے، تجارت کا ان کا پیشہ تھا، تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی سفر پر جاتا ہوں، سفر پر تجارت کے لیے نکلتا ہوں، اپنا گھر سے بڑا ساز و سامان لے کے جاتا ہوں کہ تجارت کروں گا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے۔ تو فرماتی ہے میں جب سفر پر جاتا ہوں گھر سے تو مال و خراج بہت کچھ لے جاتا ہوں، جب واپس ہوتا ہوں تو میں کنگال ہو چکا ہوتا ہوں، میرے پاس وسعت نہیں ہوتی بلکہ کمی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی میں کمائی کی بجائے نڈھال ہو کر آتا ہوں، میرے پاس بچت نہیں رہتی ہے کہ میرے کاروبار میں نفع نہیں ہوتا ہے، میں نقصان میں واپسی لوٹتا ہوں۔ اس چیز کی مجھے بڑی فکر ہے، آپ میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں کہ میں جب سفر پر جاؤں تو میں نفع بخش سفر کروں، جو سفر سے جب واپس آؤں تو میں تجارت میں خوشحال ہو کر واپس آؤں، یہ میرے لیے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ ہر انسان کی فکر ہے جو بھی کاروبار میں کرتا ہے یا اور ملکوں میں جاتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں، ہر ایک کی فکر ہوتی ہے کہ میں گھر سے جاؤں تو کچھ نہ کوئی گھر والوں کے لیے لے کر آؤں، تجارت میں مجھے نفع ہو، کاروبار میں نفع ہو۔ نفع ہر انسان چاہتا ہے، لیکن جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا نفع سوچے گا وہ زیادہ بہتر و کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آخرت کے نفع کے ساتھ ساتھ دنیا کے نفع سے بھی مالا مال کر دیا، ایسا ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت یہ عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جاتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ صورت میں، ہیبت میں بہتر اور توشہ سفر میں بڑھ کر رہو، یہ تم چاہتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی چاہتا ہوں کہ جب سفر میں جاؤں خوشحال ہو کر فارغ البال ہو کر واپس آیا کروں۔ تو حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے جب یہ عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد یہ فرمایا کہ جبیر جب تم سفر پر جاؤ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جس وقت یہ بتانے لگے تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یعنی کہ ایک چیز لینے کا صحابہ کرام کے اندر جذبہ اور لگن بھی ایسی ہوتی تھی، عرض کی سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو یہ ایسا فکر ہے جس انسان یعنی ایک چیز چاہتا ہے، دلی طور پر چاہتا ہے، تو صحابہ کرام جب کوئی دلی طور پر چیز چاہتے تھے ایسے ہی فکر عرض کرتے سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہمیں ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو جس وقت آپ نے یہ عرض کیا سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے ارشاد فرمائیے، تو حضور علیہ السلام نے 5 صورتیں ارشاد فرمائیں، 5 صورتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ تم پڑھا کرو، جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسا نواز دے گا۔ تو فرماتے ہیں جب بھی کبھی سفر درپیش ہو تو قل یا سے شروع کر کے والناس تک شروع رکھا کرو، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 5 صورتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون ایک صورت یہ، دوسری اذا جاء نصر اللہ والفتح مکمل صورت، تیسرے نمبر پر قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص مکمل، پھر چوتھے نمبر پر قل اعوذ برب الفلق یہ بھی مکمل صورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی مکمل صورت ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے اور پھر بسم اللہ شریف پر ہی ختم کرنا ہے۔
یعنی بسم اللہ آپ نے شروع میں پڑھی، جب سورت ختم کریں گے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اسی پر ختم کرنا۔ یہ طریقہ کار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح یہ 5 صورتوں کی تلاوت کیا کرو جب بھی تم سفر پر جاؤ۔ تو بسم اللہ 5 صورتوں کے ساتھ 6 دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب میں سفر میں پہلے جاتا تھا سب سے زیادہ بدحال، سب سے زیادہ تنگ دست ہو کر میں واپس لوٹتا تھا۔ جب سے مجھے میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں جب بھی سفر پر جاتا ہوں یہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ پورے سفر میں، پھر فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں سے سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ توش میں، سب سے زیادہ فارغ البال، سب سے زیادہ شان و شوکت میرے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان صورتوں کی برکت سے، حضور علیہ السلام کے اس وظیفے بتانے کی برکت سے سارے ساتھیوں سے، سارے میرے جتنے ساتھی ہوتے تھے تجارت میں، سب سے زیادہ میں ہی یعنی کہ دولت کمانے والا، سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ فارغ البال، سب سے زیادہ شان و شوکت عزت میرے پاس رہتی تھی۔ جب کبھی سفر پر جائیں تو آپ یہ اگر معمول بنا لیں، کیونکہ قرآن پاک کی برکات سے ایسی برکتیں بکھریں گی کہ آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کریم بھی خوش ہو جاتا ہے، اور ان صورتوں کے اندر جو اللہ کریم نے برکات رکھی ہیں ویسی برکتیں آپ پر بھی ہوں گی کہ آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں برکت ہی ڈال دے گا۔ تو اس لیے سب کامیابی ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آنے سے۔ تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو ایسے ہی آپ کا وظیفہ سے نوازا جائے گا۔ اللہ کریم کے کلام پاک کی برکات سے دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا